التماس دعا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظہور الحجت اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ روح اللہ نفس اللہ قلب اللہ امر اللہ نصر اللہ فتح اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا عزت آل ابا برکت آل ابا حجت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان موزن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقی صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب امامت الصحاب صاحب تابوت سکینہ صاحب خاتم سلیمان صاحب عزب صاحب شرف صاحب وقار صاحب ذوالفقار
صاحب سمسام فلاق الحام شریک القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہی عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلی ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین فوز المومنین معز المومنین صلاۃ المومنین بیت اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین الہادی المہدی النور النہار القائم الدائم المنبر الفجر الاصل الشمس الغریم السبیل سراج منیر علی کل شیء قدیر جیڑا ہر شے تے قادر سمجھ کے قادر کے مظہر کو قادر سمجھ کے انتظار میں ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی العالمین، یا وارث خون کریم، یا وارث صف ازا، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث دین خدا، یا وارث سیدہ، یا وارث بیت اللہ، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث ذوالجناح، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، ہر عزادار کی پکار، ہر علم کی پکار، ہر مشکیزے کی پکار، ہر سیج کی پکار، زواروں کی پکار، ماتمیوں کی پکار، سادات کی پکار، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مالک کی شاہی دکھائے، دشمنوں کی تباہی دکھائے۔ یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کیوں جی پیچھے جو بیٹھے ہو آواز آ رہی ہے؟ تواڈی صلوات دی میرے تک تے نہیں آ رہی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، عقل مند انسان کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ اللہ نے جو یہ انسان جیسی مخلوق پیدا کی تو آخر اس کو خلق کرنے کی کوئی غرض تو ہے نا۔ اوہ اللہ سانو بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ تو کیوں بنایا؟ اے میرا سوال ہے۔ پتر میرے لوگ کاکا سان پتر میرے لوگ بیٹھ، اوہ اللہ سانو خلق کیتا ہے نا، تو کیوں کیتا ہے؟ ایڈا سونا، ایڈی سونی خوبصورت مخلوق کیوں بنائی؟ کوئی بنان دا مقصد تے ہے نا۔ ان جڑے اپنے مقصد تے بھی نہیں جے بول دے،
پھر ہوں تسی میرا خیال ہے تھک ہی گئے ہو. اوے اللہ سانو بنایا نا تے کوئی مقصد ہے بنان دا کہ نہیں ہے؟ تسی کوٹھا بنان دے ہو تو دا کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ بے مقصد کوئی شے بنان دے ہو؟ منجی ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا. جے جاگو تے میں تھوڑے نہ گل کراں. جے ہر شے دا ہی کوئی نہ کوئی مقصد ہے تے پھر پوری کائنات جو اللہ خلق کیتی ہے تے کیوں کیتی ہے؟ آندے ہو نا اللہ خالق ہے کہ اللہ نے خلق کیتی ہے، پہلا تے نہیں سی تے کیوں بنائی ہے؟ کوئی مقصد ہے وے کہ نہیں ہے؟ کی ہے؟ ایہی گل ہے جیڑی خواص نے بھی غور نہیں کیتی تے جھگڑے بن گئے نے. میرے نال ہو جی. اے اللہ قسمہ چوک کے آکھیا ہے، اے اللہ نے قسمہ چوک کے آکھیا ہے. میرے لوگ کیا جائے قسمہ چوک کے آکھیا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. منو میری عزت دی قسم، منو میرے جلال دی قسم. جیڑے شیعہ خواندے ہو میں انہاں نہ گل پہ کرنا. اللہ قسمہ چکے آکھیا ہے منو اپنی عزت تے اپنے جلال دی قسم. اے زمین تو لے کے آسمان تک، تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک، اے میں سب کچھ بنایا ہے تے پانچ تن دی محبت اچ بنایا ہے. بلند حیدری. کوئی گل سن دے پہ ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیدری. اجنا بندیا یاد ہی نہیں آکھیا. تسی کوئی وڈا بندہ اپنے آپ کو سمجھ دیو کہ نہ یا علی آکھیے تو ساڑھا گزارا ہو جائے گا. یا علی. او خدا دیو بندے ہو، او کیڑی پولج بیٹھے ہو، او تسی کالے کڑتے پا کے پولج پہ گئے اسی یا علی نہ آکھیے، یا متھے تے مراب پا کے، یا دو آیتاں یاد کر کے، یا ایک مسیت بنا کے. او کیڑی پولے چو اے پاک علی دی ماں علی جے پتر نو پال کے تے جلے قبر جا کے پوچھیا ملائکہ نے ہن دس تیرا امام کون ہے تے چپے تے پاک رسول نے فرمایا چپ نہ کر آخ ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے. اے تے علی دی ماں بھی علی دا نانا لوے تے او دا گزارا نہیں ہوندہ. حیدری. تسی کیڑی بولے جو بیٹھے ہو یا علی نہیں آندے؟ نصیب ہو جائے تو شوق نہ لکھیا کرو. اینا بزرگاں بڑا کم دی ربائی پڑھی ہے. پڑھ دیتے ہیں نا لوگ پر وہ میری سمجھ نہیں ہوندی. اینا جڑی پڑھی ہے سمجھ چاہیے. میں ایک حدیث پڑھن لگا دل تے لکھیا جائے سرگودج پہ پڑھنا دل تے لکھیا جائے. ان اللہ خالق المشیہ بنفسہا. اللہ نے سب سے پہلے آپ اپنی مشیت کو خلق کیا. جاگ رہے ہو؟ میں جھگڑے پن دن لگا. اے کوئی آکھ لے کہ مولا علی نے آدم دا بنایا پتلا تے بندے او کر دینے تے اے کر دینے. او میرے الف سنو میں حدیث پڑھ رہا ہوں جا کے پوچھیا جائے. اللہ نے خود آپ اپنی مشیت کو خلق کیا. پھر سن رہے ہو اللہ نے کی خلق کیتا ہے؟ آپ بغیر وسیلے کے. ان اللہ خلق المشیہ بنفسہا. اللہ نے مشیت کو آپ خلق کیا.
وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِالْمَشِيَّةِ، اور کائنات کی ہر شے کو مشیت سے خلق کیا۔ جب پوچھا مشیت کیا ہے تو معصوم نے فرمایا نحن مشیت اللہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل جی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ کوئی سن رہے ہو جی میری گل؟ اسی اللہ دی مشیت تو آڑے شیر دی میں کہا تھوڑی جائی وضاحت ہو جائے، انہیں میرے نال ہے وہ یہ کائنات بنائی محبت اہل بیت میں۔ کادے واسطے بنائی ہے؟ ان تو سی محبت دا نام ہی نہیں منہ تو لیندے، ایڈے کوئی سرگو دے دے بندے تگڑے ہو تو پھر کی یار تواڈے نال پڑھیے تے سنیے تے کی گل کریے تو اسی تے نیرا رو بھی انج کرختگی چہریاں دی وکھاندے پے ہو۔ نہیں خوش ہو کہ یا علی آکھیا کرو کہ چہرے تواڈے تے رونق آوے تے پتہ تے لگے کہ اے مودت ہی ادا کرن آئے نے۔ کائنات کیوں بنائی ہے جی؟ بولو۔ ایک کائنات بنی ہی پانچ تن کی محبت میں ہے۔ میرے نالو جی میں تسی نار رلو تے میں گل کرانا انجے اتو ہی لنگ جائے تو پھر میں کی کرا۔ اور جب اس نے کائنات بنائی ہی ان کی محبت میں ہے تو اگر ان سے محبت نہیں تو نکل جاؤ اس کائنات سے، کہیں اور جا کے رہو۔ نہیں گل دی سمجھ آئی؟ ادھر رہنا ہے تو پھر ان کی محبت میں ہی رہنا ہے نا۔ نہیں گل دی سمجھ آ رہی؟ اوہ امام بارگاہ کیوں بنائیے؟ مجلس ہو گئے تو جنہیں مجلس ہی ڈکنی ہے انہوں ایتھے رہنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پیا سندا۔ او جنوں میں مجلس ہی چنگی نہیں لگ دی تے او دا نکاح ٹوٹ جاندا ہے تے انہوں شرک نظر آندا ہے، وہ پھر ایتھے کیوں رہندا ہے؟ وہ کدھرے ادھرے جا کے رہے نا۔ نہیں میری گل دی سونا میں؟ نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ تے کائنات اللہ بنائی پنجتن دی محبت ہے تے جے محبت ہی نہیں رکھنی تے تھے رہندے کیوں ہو؟ نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب ہے محبت اہل بیت کے بغیر جو رہ رہا ہے وہ حرام ہی رہ رہا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ میں ذرا تھوڑا جنا اس تو اگے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کائنات تو بنائی ان کی محبت میں، انہیں کیوں بنایا؟ کیڑا بندہ جڑا میری گل نو پیا سندا ہے؟ کائنات ان کی محبت میں۔ چلو اور اے سنی شیعہ مندے ہو لولا کلمہ خلقت الافلاق، تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا، یعنی سب کچھ بنا حضور کے لیے۔ اور رسول پاک تے کھلوندے ہو کہ نہیں؟ سب کچھ کدے واسطے بنے ہیں؟ رسول پاک۔ تے رسول کیوں بنے ہیں؟ نعرہ حیدری۔ تو اسے میرے نار رل دے نہیں پہ، میرا دل نہیں پیا کردہ، میں نہ اگلی میری گل ضائع جائے دی۔ قبلہ تسی سن رہے ہو؟ کائنات محبت مصطفیٰ میں، اس کا مطلب ہے کائنات اور ہے مصطفیٰ اور ہے۔ کائنات مصطفیٰ، کائنات کی کوئی شے نہیں کہہ سکتی میں مصطفیٰ جیسا۔ کیڑا بندہ جڑا میری گل نو کیا سندا ہے؟ وہ بنے ہی اس کے لیے ہو، جس کے لیے بنے ہو وہ اور ہے۔ نعرہ حیدری۔ اساں یہی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ چلو
اب میں ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں. حدیث کہتی ہے سب کچھ کس کے لیے بنا؟ مصطفیٰ کے لیے، پنج تن کی محبت میں بنا. آیت کیا کہتی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے پہ ہی تو آپ نے لطف لینا ہے. ہاں، کائنات بنی رسول کے لیے، جن و انس بنے عبادت کے لیے، کائنات بنی پنج تن کی محبت کے لیے، جن و انس بنے عبادت کے لیے. اس کا مطلب ہے پنج تن سے محبت ہی عبادت ہے. نہیں یہ تو لنگی ہے تو گل. اچھا جی، عبادت اور چیز ہے، عادت اور چیز ہے. میں کہتا ہوں کام عادت پہ نہ کرو، عبادت پہ کرو. کئی بندیاں نو عادت ہو جاندی ہے نماز پڑھن دی. پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل پہ سندا ہے. کئی نو عادت ہو جاندی تے عادت سمجھ کے نہیں پڑھنی. کی سمجھ کے پڑھنی؟ ان جڑے نام ہی نہیں عبادت دا تسی لیندے. ایڈا یار مجمع میری سمجھو باہر گل ہے. کوئی ریڈی میٹ ہی ہوئے تقریر جڑی تواڈے اندر لا دیتی جاوے. کچھ سننا بھی کوئی دماغ کو کم لے کے یہ بھی تے تواڈے فریضے شامل ہے کہ نہیں ہے. تے میں تے اگاں بھی جا کے پڑھنا ہے تے مینوں بانی کھ بھی نہیں آکھنا. میں بس آ گیا تے مینوں تے لیکھا لب جانا چاہیے. تے تسی کوئی اپنا کر لو جے تواڈا دل ہے تے چٹ سن لو. نہیں تے میں ہونے یا علی مدد کر کے ٹر جانا. حیدری وہ اے چلے نے بندے جڑے آندے نے ذاکراں دا کھ نہیں بنیا. انہاں دا کھ نہیں کی نہیں بنیا. انہاں کوئی روپیہ کٹ کرنا ہے. تسی نعرے مارو تے پاویں نہ مارے ہو تے پہلا لیکھا مکے ہے. کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تے انہاں چھڈنے نہیں دے. مدے تسی ہونے پاک کر دیو اسی منہ میٹ کے بیر آندے تے اسی روپیے چھڈ دیاں دے. اساں دے انہیں ہی لینے جے. تے باجی کاراگری نہ کریا کرو، کو سن لیا کرو آئے جو ہوندے نے. نہیں تو انہاں دا تے انہاں نو اگاں تے اگاں وہ چلو کوئی نہ سنے دا تو 4-5 پڑھ لین دے. میرے سامنے پنجی نو ایک بندے 7 منٹ پڑھیا ہے پھر روپیے لائے نے ٹر گیا. بندے آکھا پھر پڑھ دوڑا. انہیں آکھا یار نہیں پڑھن ہوندا. تے اسی تے تواڈے ترلے پہ کرنے ہاں کچھ سن لو کچھ سن لو. تے پھر کیا بات ہے تواڈی بھی بھائی. پھر تواڈا علاج ہوئی نے. ہاں کی پہ آخدہ سا؟ عبادت تے عادت. عادت نہیں تلے گی، عبادت تلے گی. عادت کا مقابلہ نہیں ہے. عادت آپ کے پاس جتنی بھی ہو عبادت کے برابر تو اسے سونی نہیں رہے. میں کی پہ آخر اور جب میزان عدل پہ عادل نے بھی تولا تو کیا کہا؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی مولا کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کی عادت اکٹھی کر لو تو کچھ بھی نہیں ہے. بلند حیدری. کیڑا بندہ جڑا میری گلوں پہ کچھ سمجھدا ہے. اور تولی کیا جانی ہے؟ عبادت، عادت نہیں. ہائے بندے غور ہی نہیں کر دے. قبلہ عادت نہیں تولی جائے گی. پاویں ویر کھاتا ہوئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں.
عادت نہیں تولی جائے گی، عبادت۔ اور رسول ثقلین نے کیا فرمایا؟ حیدر کی ایک ضرب ثقلین کی عادت سے نہیں، اس عبادت میں آدم کی عبادت، یعنی نبیوں کی نمازیں، میں کچھ کہنے لگا ہوں، یہ حیدر کی نماز نہیں، یہ ضرب ہے۔ ضرب کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی حرکت۔ وہ ضرب کیا ہے؟ ذوالفقار سے ہاتھ کی ایک حرکت۔ حرکت کتنا ٹائم لگا؟ کتنا ٹائم لگا؟ لمحہ جس کی حرکت ثقلین کی نمازوں سے بلند ہے، اس کی ولایت کی گواہی باطل کیسے ہے؟ بلند حیدری۔ نعرہ حیدری۔ اچھا جی شاہ جی، عبادت اور عادت میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے۔ ذرا لکھو ہاں عبادت تے بیچو کٹ دیو نقطہ، تو باقی کی رہ گیا؟ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہا ہے؟ عبادت اور عادت میں نقطے کا ہی فرق ہے۔ نقطہ نکل گیا تو عادت ہے، نقطہ ہے تو عبادت ہے۔ اس نقطے کو ہی تو علی کہتے ہیں۔ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ لو جی کی ٹائم ہو گیا؟ او یا کی یہ آپ یا پوچھ ہیں تو پڑھنے اور تسی سنو تو صحیح یار، تو سن دے پہ ہو دے پھر پڑھ دے پہ ہیں صدقہ کرم دا دے جی میں تسی پہ سن دے ہو کہ یہ 10-15 بیلی اور بھی نار لا لو نا، تو پھر میرا بھی کوئی گزارہ ہو جائے۔ ایسا گوٹھا لیا کوئی چارہ کریا جائے۔ اے گرم ہوں دیا میرا ساہ نہ کٹ سڑنا۔ اور ویر نا ساڑھے چو ہمت نہیں نا، صحیح گل ہے نا، تو تسی پیار نال سنو تو پھر اسی کچھ پڑھ سکنے ہیں، تو تسی بے پرواہی نال نہ سنو تو پھر اسی پہلے ہی کاکھ نہیں، تو تھوڑی بے پرواہی نال کئی کاکھ نہیں۔ تو ساڑھے کو تو کوئی پڑھیا جا سکتا ہے جے تسی کوئی سمجھ سانو پتہ لگے کہ انہوں کوئی ضرورت ہے۔ تو جے نیرے تسی ٹشن مشن ہی ویکھن آئے ہو تو پھر ساڑھے بس دا روگ نہیں ہے۔ چلو ایک گل کرنے آج، گل میں آج کرن لگا تو تسی تو تھک گئے ہو نا، تو کریم دے کرم نا میرے کول تو ڈاک ہی نہیں کہ ریت لوے تے صحیح۔ ہائے ہائے، جنوں انس بنے ہیں عبادت کے لیے۔ اتھے میں ایک بڑی خاص گل کرن لگا، میں آیت پڑھی ہے نا تو گل بھی سرگودج کرن لگا۔ پہلے جنات کا ذکر ہے، بعد میں انسانوں کا ذکر ہے۔ جنوں انس بنے عبادت کے لیے، پہلے جن بعد میں انسان۔ اس کا مطلب ہے یہاں ان انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے جو جنات کے بعد بنے ہیں۔ نہیں قدر کرو جے بریک لوکا ہی نہیں ہے گل سننی تے باقی عوام والی تے ہے ہی نہیں ہے۔ اوہ ایتھے اونا دا ذکر انساناں دا جیڑے جنہ تو بعد نے، جن والانس، جنہ دا ذکر پہلا، انسانہ دا۔
اس کا مطلب ہے جن پہلے ہیں انسان یہ ان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے جو جنات سے پہلے ہیں. آدم جنات کے بعد ہے. آدم جنات کے آدم سے جنات پہلے ہیں. ابلیس پہلا ہے کہ نہیں؟ بولو پہلا ہے کہ نہیں؟ ہے نا. تو وہ جن نے آدم سے پہلے ہے نا، جن ہے. اس کا مطلب ہے وہاں ان انسانوں کا ذکر ہے جو جنوں کے بعد خلق ہوئے، یعنی آدم اور اس کی اولاد جو جنات سے بھی پہلے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. تسی آکھو دے کوئی جنہ تو پہلا میاں ہے، کوئی جنہ تو یہ قرآن ہی پڑھو. جب ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منع کا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں. اس کا مطلب ہے جنوں سے پہلے عالین تھے. نعرہ حیدری، حیدری. کوئی جاگ رہے ہو جی؟ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کون تھے؟ وہ عالین کون تھے جو مستثنا ہیں آدم کے سجدے سے؟ میرے نال ہو جی. گالی مٹی کٹھے چ رول دیتی ہے تو شیعہ خوا کے رول دیتی ہے. پوچھو آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ آدم بذات خود کبھی مسجود نہ بنتا اگر پنجتن کا نور نہ ہوتا. دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ چلو پڑھا. وہ پہلے ہیں آدم سے بھی، جبریل سے بھی، جنات سے بھی. اب ان کو کیوں بنایا؟ تمہیں بنایا ہے عبادت کے لیے. عبادت اور عادت میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، اور نقطہ مولا نے فرمایا وہ نقطہ ہی تو میں ہوں. اس کا مطلب ہے جس عبادت سے علی نکل گیا وہ عادت ہی رہ جائے گی. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں. انہیں کیوں بنایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے میں نے حدیث پڑھ دیا ہوں، میں بڑھا ہو گیا پڑھ دیا، پر میں نے یہ سمجھ نہیں جائے تے تسی تو سمجھ کے ہی بیٹھے ہو نا. عرش ہے کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. انہیں بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے. دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. ہون کچھ جڑے ہو. اے پیرو اے مجمع میں کٹھا ساڑھے کو لے کران دے ہو. ارے ان تو ساں اور کیڑا کیڑا کام لینا ساڑھے کو. پیچھے مگروں آکھو گاوانوں ہی پٹھے پانے تھے. نہیں یار ساڑھا دے دل کر دے تو اڑے کو روی ہے. تو اسی سانو کوٹھا بنا دے ہو تو اڑے نغالی رہنے ہیں. لو بھائی آج چابیاں لے کے ہی جان دا. بسم اللہ. میرے اپنے کارنے سردار تو انہوں اپنی محبت نال نوازے. اسی سارے رل کے سرکار دا کم کریے تے شہنشاہ دا سانو نصرت نصیب ہوئے. ساڑھیا پترانو، ساڑھیا تیانو، ساڑھیا ماما پہنانو، ساڑھیا پیوانو، مامانو، سانو سب نو. تسی میرے آکے دعا کرو، میں تو اڈے آکے دعا کراں.
اسی سرکار دے وفادار تے ناصر بن جائے. یہ دے نالوں وڈی میرے کول کوئی منزل نہیں ہے. تے جے آ جاون تے بسم اللہ، لکھ بسم اللہ، اکھیاں اڑیک. جے اسی ٹر گئے تے پھر گواہی دے آجے تواڈا نوکر تواڈے نعرے مرواندا رہے. ان کو بنایا اپنی، میں پہچان تے گل کرن لگا. آج یہ لفظ پہچان، یہ جان ہے نا، یہ روح ہے. جڑے سمجھ جو پہچان ہی جان ہے، دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری. بڑی قیمتی میرے نزدیک گل ہے جڑی میں پیش کرن لگا. اسی تقریر کیوں کرنے ہیں جی؟ کرنے ہیں نا تقریراں تے اسی آنے اسی اہل بیت دا تعارف کرانا ہے. اس واسطے ہی گل غلط ہے. ہن کیڑا بندہ ہے جڑا دھیان نال گل سندا ہے؟ کئیاں نوں آکھیے نا پاک پردے داراں دے نام نہ لویا کرو. تو آنے نے پھر پہچان کیویں ہوے جی؟ اسی تے پہچان کران واسطے کھلونے. میرے نال ہو جی، بسم اللہ جی. ہن ایک مجلس تے مک گئی ہے، ہن دوجی شروع کر لینے ہاں. ایتھے ہی پڑھ لینے ہاں، پھر ہن کی آگاں کدھرے جانا. آؤ جی بسم اللہ. جتیاں مینوں دیا کرو، میں ایتھے سانبھلاں کراں تہاڈیاں. جتیاں لیا کے نا تے ایتھے نا دیا کرو ذاکر مولوی نو، او سانبھ کے رکھے، کوئی تہاڈی ضائع نہ ہو جائے. مولا امان دے وے، معافی دے وے. ہن میں کی کراں؟ تسی ہے بھی میرے اپنے ہو تے میرے واسے چ بھی انہیں گل نہیں. ہن میں اپنیاں نوں بھی نہ ڈکاں تے پھر دشمناں نوں ڈکنا ہے. وہ اللہ دے بندے ہو، یہ پاکاں دی بارگاہ وے، کوئی جتیاں باہر ہی کوئی بندوبست کریا کرو. نہیں بنی ہے تے تسی اوتھے لوایا کرو، ایک بندہ کھلارو تے انہاں نوں دسیا کرو اگا نہ لیا، اگے وادی مقدس ہے. وہ یہ ادب ہی تساں آپ ہی دسنا ہے نا. اے امام بارگاہ جی عام تھا ہے جی. یہ امام بارگاہ دی تخلیق کنج ہوئی ہے؟ اوہ اشانے ہو تہاڈا ڈیرا نہیں تے ایتھے ملکیت کوئی بھی نہ دکھاؤ. اے شہادت عظمیٰ پڑھو. اے کربلا دی مٹی چک کے جبریل نے پی کے فضاج سٹی تے جتھے ذرہ ڈگے ہے خاک دا اوتھے امام بارگاہ بن دی ہے. اوتھے کی بن دی ہے؟ تے تو انہوں کو پتا ہوئے کہ کتھے ذرہ ہے. اجے تے تو جتی رکھیے متے ایتھے ہی ہو ذرا ہوئے تو پھر وہ گلتے کرو یار میرے نال. پھر بے ادبی ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ تو لہذا بارگاہ تم باہر بندوبست کرنا چاہیے، عادت پانی چاہیے، دسنا چاہیے. ساڑھے رواج جو نہیں تے ادب دسنا تے چاہیے نا. میں تو اتھے لا کے ہونا تے میری ہفتے بعد گواچ بھی جاندی ہے. 2 تے اتھے ہی لے گئے نا تے میں نا چلو مولا اور دے دا میں لیندہ ہی 5 3 50 والی ہوں. صحیح گل جے سستی جی لے لینا کہ چلو یہ لے ہی جو جانی ہے کسے سے، چلو مولا اور دے دے دا. پر میں نا جتیاں جاندیاں نے تے جان بے ادبی تے نہ ہوئے. کئی بندے نے تو جتیاں ہی لے کے جاندے نے. وہ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری. وہ اپنی اپنی تقسیم ہے نا. چلو تو انہوں سردار اتھوں عزتاں عطا کرے، خیرات عطا کرے
تو میرا ویر کوئی گل تو ٹھیک، اور مہنگی جتی ہوتی ہے، کوئی چک کے لے جائے بندہ کی کرے. تو چلو خیر ہے، جدی بھی مہنگی ہے جتی ہے نا، یا علی اور دین دے. دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری. او بے ادباں اتنا بن جائیے، لے جاندہ جتی تو کوئی لے جائے. ویسے واقعہ تو میرے کول جتی دا بھی ہے وے، پر ہن میں نہیں پڑھتا. پھر کدی صحیح سناواں جتی والا واقعہ سناواں. واقعہ ایک بی بی دا او دا عقد ہویا سی ایک بندے نا. میری ہن میں واقعہ پڑھا تو ٹائم زیادہ لگے دا. او بندے نالوں دی گل سی کہ بھائی تو میرے کماں تے مینوں ٹوکنا نہیں. میرے نالو جی او بندے دی ماں مر گئی. کی مر گئی؟ ماں مر گئی. او کالی کالی نہ صفائیاں کرن لگ پے. انہیں ٹکر پکا دیتا. انہیں بالانوں نوا کے کپڑے پوا کے ٹکر کھوا دیتا. میرے نال ہو جی. تے جیلے او دا جنازہ نکلیا نا تے او ویکھ کے ہسن لگ پئی. چڑھ گسا گیا بندے نو، میری ماں مر گئی تے اے کیڑے کماں نو لگی. میرے نال ہو جی. انہیں آکھیا اگے تے توں جانا سی نا تے ہن میں ہی تینوں کڈنا ہے. انہیں آکھیا کیوں؟ اے میری ماں مر گئی ہے، توں صفائیاں کرن لگ پئی ہیں، توں روٹی پکان لگ پئی ہیں. تے چل یہ دوویں گلاں تے میں سہ ہی جاندا. تریجی میری ماں دا جنازہ نکلیا ہے تے توں کوٹھے تے کھلو کے ہسن لگ پئی ہیں. انہیں آکھا چل پھر تیرے میرا رات وکھرا ہو گیا تے تریوے وجہ تینوں دسن لگی. میرے نال ہو جی. اے دانا لوکاں دیاں گلاں ساڈے سبق سکھن واسطے نے. اے کالی کالی گل نہیں پہ جائیدا، پہلا سمجھیدا ہے کہ کیوں پیا بندہ کام کردا. اسی تے کالی بڑی کرنے آ نا. انہیں آکھیا ماں تیری مر گئی، بندیاں تے ہڈیاں مہماناں ہونا سی تے میں آکھا گندگی ذرا صاف ہو جائے، تیری بستی نہ ہوئے. تے ٹکر فٹافٹ پکایا ہے تے تیرے امبالا نو کھوایا ہے کہ اے بھکھے نہ رہن. چھوٹے نے نا کو سن دے پہ ہو گل. اے تیرے بال بچارے بھکھے نہ رہن. پھر بندیاں چ رج جانا ہے تے بالا نو ٹکر نہیں لبدا. انہیں آکھا چلے تے تو چنگے ہی کام کیتے نے تے اے اسی کیوں ہیں؟ انہیں آکھو میں بیوہ سس پئیاں. میرے نال ہو جی. اس مائی دیاں مقدراں دے کوئی سن دے پہ ہو. اے ویر گل ہی دل تے لکھن والی. انہیں آکھا یہ کیوں اسی ہیں جی؟ انہیں آکھا اسی اس واسطے ہاں فرشتے اگے ایک جتی چوک کے پہ جاندے نے تے وہ آندے نے مائی نو جتی نے پار لا دیتا ہے. تے یہ جتی کی ہے؟ وہ مجلس تے گئی سی تے دی جتی گواچ گئی، کوئی لے گیا ہے. تو انہیں آکھا چلو چھڑو پرا، مولا دی مجلس تے آئیاں، مولا دا صدقہ گیا، میں ننگی پیری کھا ٹور جانی ہاں تے میں آسنی آئے دیا مقدران توں وہ جڑی جتی لے کے گئے سن نا. انہیں آکھا کوئی گل نہیں، مولا دی مجلس تے کوئی لے گیا تھے. وہ فرشتے اے جتی چوکے ہی پہ آندے نے اے جتی مائی نو شفاعت واسطے کافی ہے. کوئی سن دے پہ ہو؟ او کوئی دل کھلوندہ جائے کہ کوئی نہیں کھلوندہ؟ ہن پڑھاں کہ بس کراں؟ جیڑے بندے تیار ہو دو وہ ہاتھ بلند کر کے حیدری. تے اے گلاں اے میری اوقات تو باہر سن، اے کسے نظر کرم کر کے تے اے منو دے دیتیاں تے میں توڑے تک پہنچا رہا. ان گل میرا دل پیا کر دے میں پڑھا. اے پہچان آسی جی، پہچان کرانے ہیں. شاہ جی اے گل توڑے کول نیٹ ہے تے کھان گال لے آجے نیٹ نو.
ایک بندے آکھا میری 1000 کے سیٹ ہے، میں کل مہیلے سے چاکھا تو 1000 ہی کڈ کے منو دس کھایا ایسی میں کہا ایسی تو اڈے آسرے تے نہیں سانو سردار اللہ خیرات ہے جی میں بڑے قدردان لوکاں نال گل کرن لگا عام گل نہیں ہے جنہ دیاں زندگیاں لنگیاں نے مجلس سندیاں میں انہاں نال گل کرن لگا جی اسی پہچان واسطے اے گل ہی غلط ہے اے دی اصلاح کر لو آدم تو لے کے عیسیٰ تک پاویں نبی ہومن تو میرے نال ہو تے پاویں خمینی تو لے کے یا صحابیاں تو لے کے آج تک جننے بھی مولوی تے پیر نے اے اونا دا تعارف نہیں کرا سکتے نہیں میری تو سن گل سنی اویا جڑے اسی پہ پڑھنے ہیں نا اصلاح کر لو اسی یہ اونا دا تعارف کران واسطے نہیں اسی اپنا تعارف کرانے ہیں پہ نہیں یہ بھی گل تو اڈے سر تو لنگ گئی ہے جیڑے کو بندے چند سمجھے ہو تو اڈی مہربانی ہے تے باقی عوام دے سر تو گل لنگ گئی ہے اویا جڑا پہ اسی گلہ کرنے ہیں نا اے اونا دا تعارف نہیں کران دے اے اپنا کرانے ہیں تسی آکھو دے دیئے دلیل تے دلیل اجتے میں لا دیا امبار تے میں ویسے مولا علی دا فرمان ہی پڑھن لگا سردار فرماندے نے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ تے جیلے بندہ بول دا ہے تو اپنی پہچان کرن دا ہے نا نعرہ حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں او اپنی پہچان کرن دا ہے چلو میں انہوں ایک عقلی دلیل بھی دیا یہ میں نقلی دیتی ہے عقلی بھی عرض کر لگا اے جڑا بچہ ہے یہ جوانی دی کی پہچان کرا سکتا ہے اے جڑا بال تو اڈے کول بیٹھے ہے یہ کی جاندہ ہے جوانی کی ہے یہ جوانی دا تعارف کرا سکتا ہے تے جوان بڑے پیدا تعارف کرا سکتا ہے کیوں بچے جوانی نہیں بیکھی تے جوان بڑا پانی بیکھے یا ضعیف بتا سکتا ہے جوانی کیا ہے بچپنا کیا ہے اب میں پلٹوں تو کہوں ناقص کامل کا تعارف نہیں کرا سکتا او نجس قطرے سے بنا ہوا کیا اللہ کے نور کی پہچان کرا سکتا ہے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری کوئی میری گل سن دے ہو تو گل کرا اے جیڑا جنگلان چ رہندا ہے رہندا ہی جنگل ہے اسلام آباد ویکھیا ہی نہیں انہوں کی پتہ اسلام آباد والے کینج دے ہوندے انجی گل ہے جی آج تو کوئی قدردان ہے نا تے میری گل تا بزن کرے آجے آج تو 100 سال پہلان دا بندہ ایتھے آ جائے تے سنجان لوے دا میں ایتھے ہی رہا یعنی ماضی مستقبل کی پہچان نہیں کرا سکتا نہیں سمجھ آ رہی میری گل دی او خدا کے بندو تے تسی 1000 سال پہلان دے بندے نو جان سکتے ہو آج دا بال کی یہ کمپیوٹر چلانا لے نو کی پتا ہوئے آگ بالی دی کی میں سی کو میرے نال ہے وہ کہ نہیں ہے او اللہ کے بندو او جو آدم سے پہلے جو جبریل سے پہلے جو جنات سے پہلے آج کا بندہ ان کی پہچان کیا کرائے گا جو 70,000 حجابوں میں گزرے دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری میں انج پڑھن لگا سرگودے چے بیس مک جائے آوائی پیر بسم اللہ آج پیر فٹ جائے آج تو آڈے وٹ کٹ سڑنے نے
تو اساں 10 دیہڑے پیر نو بڑا خراب کھچکایا ہوئے تے اج تہاڈا بھی علاج کر کے ہی جائے گا. پیر بھی اج جڑ کے آیا ہوئے. تے میرے نال تے انجے ہی پہ کر دینی پر میں نبھائی ہونا پیا. تو تے 20 منٹاں بعد یال ہی کر جاندہ. میں رول گیا ہوں. تو میں کہا چلو کوئی گزارا متے ہو جائے. لگدا نہیں ہے نہ کچھ ہویا جے گزارا. کیوں ہے پچھلی پارٹیوں کو گزارا شزارا ہو گیا. دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری. لو جی ان میں ایک گل تے پوری کر کے جانی ہے. ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تے انہوں محفوظ بھی کریا جائے. اے جی اسی پہچان پہ کرانے ہیں تے اسی پہچان پہ کرانے ہیں. کی چلے آلیاں گلاں پہ کر دیو. توحید دسن آئے نے. اللہ کی پہچان کوئی اور کرا سکتا ہوتا تو محمد کی ضرورت کیا تھی. اور محمد و آل محمد کی پہچان تم کراؤ گے. فنا بقا کی پہچان کیا کرائے گا. مادہ الامر کی پہچان کیا کرائے گا. کوئی میرے نال رل دے ہوں دے پہ میں کی پہ آکھنا. یہ میرے روحانی استاد نے ان کی لفظیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک باری انہوں نے حکم ہویا کہ تو امام زمانہ دا تعارف کرانا ہے. انہوں نے وقت جلے آرڈر لبا میں بہت پریشان ہویا. میرا ایک سنگی سی میں او دینا گل کی تھی. ذاکرہ مولویاں نے بھی ایک دوجے نال گل کر لینی چاہی دی ہے. میری اپنی تحقیق ہی نہیں ٹھوکی ہونی چاہی دی. وہ تحقیق نو کسی کو پوچھ گچھ لینا چاہی دا. تے محقق اسی محقق نہیں. پتہ ہی نہیں محقق آندے کنوں نے. محقق کدی کدی جم دینے تے کوئی ہوندہ ہے. اے تے ہر پاسے ظلم ہی جوئے. لفظی رول گئے نے. کوئی سن دے پہ ہو جی. وہ اندے نے میں انہاں نال بھی مشورہ ان میں سوچے چاہاں کہ قرآن تفسیراں حدیثاں کڈاں. پھر وہ میرے اندر چلن لگ یعنی اے آیتاں اے حدیثاں سن دے پہ ہو. میں پریشانی اچھی باہر نکل گیا. نالو میرے جی وہ 8 دنی مجلس پڑھ دے سن جمعے نو. تے جمعہ امام زمانہ دا دن بھی ہے. پھر وہ کہ وہ جے سردار دا عاشق سی جیڑا جمعے والے دیاڑے سردار دا تعارف کرانا سی. وہ اخدے نے میں سردیاں دے دن سانا تے پانی پیا وگدا سی. تے ایک چھوٹی جی لکڑ سی او دے اتے ایک چونٹی سی. تے وہ تھپیڑے کھاندی منوں نظر آ گئی. تو انہوں پتہ ہے نا میں کدی کہانیاں پڑھیاں نہیں تے نہ کدی سنائیاں نے. تے جیڑا میں سنا رہا نا یہ دل تے لکھو تے سرگود آوے. میرے نزدیک بیماری دا بہت بڑا علاج جیڑا میں پیش کرنا. ریاض شاہ جی وہ فرماندن وائی ان بے جایا جے جتے جتے تھان لبے ان میری لین تو ساؤں کھیڑنی نہیں. میں جا خبروں بلا لیا اٹھ کے. میں خدمت تو ہی استقبال کرنا ہوئے تھے لے آ. سن دے پہ ہو جی.
اے جیڑا کھلوندا ہے نا میں تعارف کران لگا تے میں تعارف کران لگا تے میں دسنا علی کی ہے میں دسنا میں نو کی پتہ ہے علی کی ہے پتہ نہیں کون بندہ میری گل نو پیا سندا ہے ان دعا کرو میرا بھی کوئی دل کھلو جاوے تھوڑا جہاں 2-4 منٹ قائم ہو جائے یا ولی اللہ وہ فرماندے نے پیر تو نہیں ان پوے آلو ویکھنا وہ فرماندے نے وہ کیڑی تے میری نظر پہ گئی تے میں ویچ ترک ماری تے میں انہوں باہر کاٹ لیا باہر کاٹ کے میں کہا پتہ نہیں کدوں تو اے ٹوری ہے تے کڈی بھکھی ہے میں جے بچو بسکٹ کڈیا تے جیلے میں بسکٹ اگے رکھیا نا تے کیڑی منو آکھیا بادشاہ میرا میدا ویکھ تسی میری گل ہی نہیں پہ سن رہے میرا میدا ویکھ اے میں کتھے پانا ہے میرے واتے تے دا ایک ذرہ کافی ہے کوئی سن دے پہ ہو بہرحال میں پھر تھوڑی جنی اگ بنائی کہ نو پالا بڑا لگے ہے وہ دی طبیعت بحال ہوئی تے میں کہا دس توں یہ پانی اچکی میں پھنس گئی ہیں انہیں آکھیا پھنس کی گئی ہیں بس تقدیر دے پر جو لگا ہے تے سرکار پوچھے کہ تیرا کیڑا وطن ہے کوئی اگا پچھا کوئی ماں پیو کوئی گھر بوا انہیں آکھا چنگے وسدے ہاں سی میرے نال ہو جی کیڑی آکھن لگی چنگے وسدے ہاں ساڑھے بڑے سارے قبائل ہیں تے میں انہاں دی سردار ہاں یا علی میرے نال ہو جی میں انہاں دی تے سرکار آکھیا کہ میرا دل کیتا چلو میں انہوں ریت دے کول ہی اپڑا دیا میں کہا کیڑے پاس ہی انہیں آکھا جدرو روڑ دی آئیاں نا اے دری کدرے درختان دا چونڈے تو اوتھے ساڑھے ڈیرے نے میری گل سن دے پہ ہو جی میں پیشانو لے کے ٹور پیا وہ جیڑے ویلے اوتھے کپڑے تے منوں بھی پتہ لگ گیا تے او بھی آکھن لگ پوی سلامت ہو میں آئی میری ریتی جیڑے میں کیڑی نو کڈیا نا تھلے میرے نالو تے او کیڑی نے کیتا اعلان کہ میں آ گئی ہاں کوئی ایڈی خوش ہو کہ ریت باہر آئیے نا پتہ نہیں تو سی کتھے ہو تے او جشن تے او خوشیاں کو سن دے پہ ہو او خوشیاں تے مسند لگ گئی تے اتے کیڑی او بہان او بوے نا انہیں آکھیا بندے کیوں نہیں ہوں انہیں آکھیا کیویں بما آکھیا کیویں بما اسی تیری ریت تے توں ساڑی سردار تے اساں تے شکر کیتا ہے واپس آ گئی ہیں کو میرے نالو جی تے ہون بہت ساڑا ہاں ٹھرے تے انہوں مسنتے بیٹھیاں ویکھ کے انہیں آکھیا میں کیویں بما او جو کھلوتے ہیں بلند حیدری او فرماندے نے میں آکھیا میں ٹور جانا تے توں بہو یہ نہیں ٹیپیں چو لبنا انہاں فرمایا میں ٹور جانا تے توں بے انہیں آکھا جانا نہیں ہوں تینوں اپنی عزت دائی واسطہ ہے تسی سن دے ہی نہیں پہ میں کی پہ آکھنا تینوں اپنی میں تیرے بارے اور جان دی جو کچھ نہیں اے جانیاں تو عزتاں والا ہے
تے تینوں اپنی عظمت دا واسطہ ہی جانا نہیں ہوں، میں ریت نو تیرا تعارف کرانا ہے۔ رل پہ ہو میرے نال جی؟ اے ساڈا وقت کھا گئی ہے اے بیماری کہ آل محمد کی نے تے کی کر سکتے نے تے کی نہیں کر سکتے، تے ساڈے ورگے نے تے ساڈی نو نے تے اے دے چی ساڈا ککھ کنڈا نہیں چھڑیا تے علم پہ دس دینے۔ میں تو انو اے دے تو کڈن لگا جے پہچان ہو جائے گا میرے نال ہو جی۔ تے اے جڑے آ جاندے نے ہن میں دسنا ہے ولایت کی ہے تے میں دسنا ہے مولا علی کی نے تے میں دسنا ہے، اے ٹھگ نے اے لٹن واتے بڑکا مار دے جے۔ کوئی سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ تے پھر جڑے لالی ہو تیار ہو جاؤ تے رام دیاں دا میں چہرہ ویکھنا ہے تے میں لال دیاں دا، غیرت ہی مک گئی ہے۔ کوئی بندہ انہاں نوں آندا نہیں پونکنا کا دے تمہیں، ایتھے رام دے بیٹھے نے آ کے تے ایک توں ٹھگ لالدا آئے ہیں جڑا پہلا لکھ لے آئی۔ کوئی غیرت ہی کوئی نہیں رہ گئی ہوئی نا، جو منہ آیا چاں چاں کرن لگے نے، کوئی بندہ ڈکن پوچھنا نہیں ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیڑا گیٹ دے اندر لنگ آیا ہوئے وہ سرداراں دا مہمان ہے، ساڈے واسطے قابل احترام۔ تے تسی بھی پھر نعرے پہ مار دے ہو، دسن واسطے اسی لال دے ہاں، عبادت واسطے نہیں تے مولوی اور آکھن دے رام دے نے۔ تم اپنا پتہ کر تم کی ہے۔ یا مولا میرے نال ہو جی، ان گل شروع کران جی۔ انہیں آکھیا میں تیرا تعارف کرانا ہے، کیڑی نے ریت نو۔ ہون او کیڑی تعارف کران لگ پئی ہے ریت نو، سرکار آندے نے میں سنن لگ پیا۔ او پہ ہی تعارف کران دیئے، آندی ہے بھائی میری ریت ساری غور نال سن لو چھوٹے بڑے، اے جیڑا نا جیڑا منو لے کے آیا ہے میں جاندی نہیں یہ دا نا صحیح کی ہے۔ تو سنیا نہیں میں کیا میں اے بھی نہیں جاندی اے دی ماں کی ہے، میں اے بھی نہیں جاندی اے دا پیو کی ہے، میں اے بھی نہیں جاندی اے کنج بنے ہیں۔ تو میرے نال ہو تو میری گل سمجھ دے پہ ہو؟ تے میں اے بھی نہیں جاندی اے کی کر سکدا ہے تے کی نہیں کر سکدا، تے میں اے بھی نہیں جاندی اے جیڑا دریا دے وچ آ کے ٹھلیا ہے اے آپ آیا ہے یا کسے نے ٹوریا ہے، میں اے بھی نہیں جاندی انہیں منو چک کے باہر کڈیا ہے اپنی طاقت نال یا کسے دی نال۔ نہیں بندے پہ میری گل نہ سن دے، نہیں گل پہ سن دے بندے میری، میں کی پیا انہیں منو بچایا ہے اپنی طاقت نال، ذرا جاگیں جی، اپنی طاقت نال یا کسے دی طاقت نال۔ میں اے بھی نہیں جان دی انہیں جڑا منو رزق دیتا ہے کولوں دیتا ہے کہ کسے کولوں مانگ کے دیتا ہے۔ کیڑا بندہ ہے جڑا میری گل نو پیا سندا ہے؟ کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ نہیں گل دا پتہ لگ رہا میں نہیں جان دی انہیں مانگ کے دیتا ہے یا کولوں دیتا ہے، میں اے بھی نہیں جانتی اس رزق دا اے مالک ہے کہ قاسم ہے۔ پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو جی؟ حیدری گل جے تسی میرے نار رل دے پہ ہو، کیڑی آندی ہے میں نہیں جانتی اے کی کھاندا ہے، پتہ نہیں کون بندہ پہ سندا ہے، اے دی غذا کی یہ میں نہیں جانتی۔ کرا تعارف رہی ہے تے تعارف کی کرا رہی ہے میں جان دی کچھ نہیں اے کی ہے جی میں کیڑی اے ہی تعارف کران دی ہے نا
کہ میں نو کچھ نہیں جان دی، میں نو ککھ پتا نہیں، ایک ہی پتا ہے میرا اے موسیٰ نے میں نو بچایا سو، باقی ککھ بھی نہیں جان۔ جی میں کیڑی اے بچان سرکاران دے نے اتھائی میرے سامنے باب کھل گئے تے منو سمجھ آ گئی کیڑی منو نہیں جان دی کہ میں کی یہاں تے میں کی جاننا قائم کی ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ او کیویں کردہ ہے، کنج کردہ ہے، بس کیڑی یہ جان دیئے کہ میرے بچان آلا اے وے اے نہ ہووے تے میں مک گئی ہوں دی، اسی نہیں جان دے قائم کیے، اے نہ جاننے اگر قائم نہ ہووے نہ زمین قائم ہووے نہ آسمان قائم ہووے۔ بلند حیدری کیوں جی پھر ساڑھا موسن قائم ہے، ساڑھا سب کچھ قائم ہے، جنہ دا سب کچھ قائم ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث مرتضیٰ، یا وارث دین خدا، یا وارث بیت اللہ، یا وارث صف عزا، یا وارث خون شہداء، یا وارث کربلا، یا وارث ذوالجناح، یا وارث ذوالفقار، ذوالفقار کی پکار، عزاداروں کی پکار، ماتمیوں کی پکار، زواروں کی پکار، محبوں کی پکار، موالیوں کی پکار، آل کی پکار، تبرکات کی پکار، نعرہ حیدری۔ اللہ تو انہوں سردار دا ظہور بکھائے، مالک دی شاہی بکھائے، دشمنہ دی تباہی بکھائے۔ آقا سجاد کے نام کی مجلس ہے، یہ دو امام ہیں جو خون روتے رہے، ایک آقا سجاد، ایک میرا قائم۔ کوئی ان کی امامت کی بھی عجیب رنگ ہے۔ آقا سجاد کی امامت کا پہلا دن 10 محرم کی دیگر ہے۔ آپ تو بڑے درد والے لوگ ہیں، دیگر کو سادات نہیں بھول سکتی، یہ دیگر کھا گئی ہے آل محمد کے گلشن کو۔ اس دیگر کو علی کی بیٹیوں کے بخت اجڑ گئے۔ سلطان زمانہ کی امامت کا پہلا دن 5 سال کی یتیمی، ہائے ہائے بابے کو دفن نہیں کر سکا، سپاہی آ گئے، پہلی مرتبہ گھر سے باہر آیا ہے، بابے کے منہ پہ مٹی نہیں ڈال سکا، کہتا ہے بابا میرا سلام۔ گھر کی طرف گئے ہیں، ماں کو بھی نہیں مل سکے، دور سے ہی کہا ماں میرا سلام۔ ملعون پیچھے گرفتار کرنے والے آگئے۔ 5 سال میں یتیمی، امامت، در بدر تیرا امام۔ کبھی کسی مومن کے گھر، کبھی کسی مومن کے گھر۔ کربلا میں آقا سجاد، بس میں چھوڑنے لگا ہوں، اتنا لمبا نہیں پڑھنا، تبرکن، تاکہ مولا حسین کے سب سے بڑے عزادار کی جو مجلس ہے، خون رونے والے کی مجلس ہے، 2 آنسو نظرانہ دے کے جائیں سارے۔ یہ رونے کی قدر و قیمت آقا سجاد سے پوچھو، ذاکری کی بھی قدر و قیمت آقا سجاد سے پوچھو۔ قافلہ جہاں رکتا تھا نا،
تیرا امام بیٹھتے کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے، سرکار فضا کہتی دادی مر جائی کی ویکھنا ہے، کون رہ گیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کون تیرا رہ گیا ہے جس کو تلاش کرتا ہے؟ کہتا ہے دادی دیکھتا ہوں شاید کوئی آ کے کہے تیرے بابے کے بڑے ارمان، تیرا جو پورا گھر لٹ گیا، مر نہ جاؤ دے میرے علو ویکھو، کہتی تھی کوئی نہیں پوچھتا تو آ تو مجھے پرسہ دے، میں تجھے پرسہ دوں، تو کہہ تیرے حسین بیٹے کے بڑے ارمان، میں تجھے کہوں تیرے حسین بابے کے بڑے ارمان۔ میرے قبلہ زندان میں تیرا آقا دروازے پہ آ کے بیٹھتے تھے، کوئی گزرے کوئی تو کہے نا تیرا بابا مارا گیا، جب واپس جاتے نا تو عالیہ مخدومہ پوچھتی آج کوئی مکانی ملا ہے؟ کہتا کوئی نہیں پھوپھی، گزر جاتے ہیں لوگ، بچے کو انگلیاں پکڑے ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں لوگ۔ بی بی کہتی ہے پھر گزرتوں کو بلا کے کہا کر میرا بے گناہ مارا گیا، شام والو باغی نہیں کوئی نمازی مارا گیا ہے۔ دعا کرو ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاہی آئے۔ مولا حسین کا سب سے بڑا عزادار، بھولے تو نہیں ہو میری مجلس کو، سب سے بڑا عزادار، جو سب سے بڑا عزادار ہے، سنو عزادارو، عبادت اور عزاداری کا ٹکراؤ نہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ اور عزاداری کا ٹکراؤ نہیں ہے خدا کے بندو، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہی زین العابدین۔ کوئی سندے پہ ہو؟ جو سب سے بڑا عزادار ہے وہی سید و ساجدین، ساجدان دا بھی سردار تے عابدان دا بھی، تے یتیمی دی پگ پھبیاں بنی، میرے نالو سجاد کی امامت کی، شام کو ہی شام غریباں کہتے ہیں، کی پڑھا میں مسائل؟ میرے آقا سجاد کی امامت کی جو شام ہے، پہلی شام، اس کا نام ہی شام غریبہ۔ اب شام غریبہ پھوپھیوں نے دستار بندی کی، تو اسی نہیں کرتے یتیم دے سر تے دستار بندی، یتیم سمجھ کے پھوپھی کوئی رہ نہیں گیا تھا، بس میں تھے ہی ٹر چلیا۔ رات کو پھوپھیوں نے دستار بندی کی ہے، دن کو امت ملعون نے کی ہے۔ 11 محرم کو سجاد کی دستار بندی امت ملعون نے کی ہے۔ اتنی لمبی دستار تھی، کچھ سجاد نے لی کچھ باقر نے لی، پھر اور دستار لمبی تھی پھوپھیوں نے لی۔ ماوا تیا اے تسی پاگا ہر ویلے سر تے رکھ دیو، ہر ویلے سر تے رکھ دیو؟ نہیں، یہ دستار امت نے ایسی پہنائی تھی، دن کو بھی سجاد کے پاس ہوتا، پڑھوں گلے میں ہوتی تھی، ہاتھوں میں، پاؤں میں، رات کو بھی، گھر بازار میں بھی، دربار میں بھی، زندان میں بھی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ دستار سجاد کے پاس ہی ہوتی تھی، ایسی دستار تھی کہ بدن پہ کوئی خالی جگہ نہ رہے گا۔ تم زنجیر زن جتنے بھی ہو، تمہارے زخم گنے جاتے ہیں نا؟ کیوں بھائیو؟ گنے جاتے ہیں نا؟ کسی کی پشت پہ زخم ہوتے ہیں، آگے نہیں،
کسی کے سر پہ ہوتے ہیں، بازوؤں پہ نہیں، کسی کے بازوؤں پہ ہیں، پنڈلیوں میں نہیں۔ دل دکھے مجھے معاف کر دینا، اتنا زخمی ہے سجاد۔ پڑھا جی، دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا، کتا کہتا ہے لو بدلے، ان کا کوئی نہیں رہ گیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے میں نے مولا حسین کو تازیانہ مارنا ہے، اس نے مجھے کربلا میں مارا ہے، میں بدلہ لینا ہے۔ اور زنجیر زنو، سلامت رہو، ماں باپ کو نصیب رہو، قائم کی شاہی دیکھو۔ جب کہا نا میں نے بدلہ لینا ہے مولا حسین سے، اس کتے نے تش سے پردہ ہٹایا، کہا مار حسین کو تازیانہ۔ اس کا روکنے والا کون رہ گیا؟ سارے ہی مارے گئے ہیں، اس کا کوئی نہیں رہ گیا۔ لے بدلہ شبیر سے، مجھے تسکین ملے گی۔ جنہوں نے ماتم کرنا ہے میری طرف دیکھو، جو ہی یہ تازیانہ لے کے مولا کے سر کی طرف بڑھا ہے نا، میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں۔ عالیہ شام کی فاتح بی بی تڑپ گئی، کہتی ہے سجاد میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میرے ویر کو تازیانہ لگا نا، میں بال کھولنے لگی ہوں، میری ماں بال کھولے کائنات غرق ہو جائے، میں بال کھولنے لگی ہوں۔ آقا سجاد نے کہا پھوپھی تو بال نہ کھول، تیرے ویر کو تازیانہ میں نہیں لگنے دوں گا۔ جلدی سے آگے بڑھ کے کہا کس نے کہا ہے یہ بے وارث ہے؟ انا علی ابن الحسین، میں اس کا وارث سجاد دربار میں ہوں، جتنے بدلے لینے ہیں آؤ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ او ماتمیوں، او عزادارو، سجاد آگے بڑھا، کتا کہتا ہے مار تازیانہ حسین کی دستار کے وارث کو۔ کہتا ہے میں جب تازیانہ لیا میرا بدن ننگا تھا، کہا باکر میرا کرتا اٹھا یہ مارے تازیانہ۔ عزادارو کرتا پلٹنے میں دیر ہو گئی، ہائے ہائے عزادارو اس نے تازیانہ اٹھایا۔ ماتمیوں پہلا چکر میں پڑھ گیا، آپ سن گئے۔ دوسرا چکر 4 سال کی معصومت تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی وہ تیرے ویر کی بات تھی، یہ میرے ویر کی بات ہے، اب میں کھولنے لگی ہوں بار، میں نہیں برداشت کرتی میرے ویر کو تازیانہ۔ عزادارو کہا معصومہ بد دعا نہ کرنا۔ اس نے چکر کاٹا، تازیانہ گر گیا۔ کتا کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟ یہی ہے ماتمیوں ماتم کا جملہ۔ تب کہا نا مارتا کیوں نہیں؟ تازیانہ گر گیا، چیخ نکلی، غش کر گیا۔ کہتا ہے کہاں ماروں؟ اس کے بدن پہ تو کوئی خالی جگہ نہیں۔ کہا اسے ہر چوک میں مارتے رہے، اسے ہر موڑ پہ مارا، اسے ہر بازار میں مارا، شام غریبہ سے لے کے شام تک۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد، سلطان معظم کی شاخی آئے، ہمارا شمار وفاداروں میں ہو، انصاروں میں ہو، غلاموں میں ہو۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔